خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں جو اس کی اہمیت ہے اس پر بات کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابتداً ہم یہ سوال شامل کر لیتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں قرآن و حدیث کی اہمیت کو اجاگر فرمایا اپنے خطبات، اپنی تعلیمات کے ذریعے، لیکن جب خطبہ حجۃ الوداع کا موقع آتا ہے تو بطور خاص اس میں جو ہے اللہ کے احکامات اور اپنے فرامین کو خاص اہمیت دی گئی۔ اس پر میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا خطبہ ہے جس کی دھوم ہر طرف مچی ہوئی ہے اور اس کو انسانیت کا ایک بہت بڑا منشور قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ایسا بے مثال خطبہ اور کہیں ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیات طیبہ میں قرآن و سنت ہی کی تبلیغ فرمائی ہے، لیکن خصوصی طور پر خطبہ حجۃ الوداع میں قرآن و سنت کے حوالے سے جو آپ نے زور دیا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ہے کہ انسان زندگی میں کہتا رہتا ہے، درس بھی دیتا رہتا ہے، تبلیغ بھی کرتا رہتا ہے، یہ تو سب اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن ایک فطری بات ہے کہ جب کوئی آخری وقت میں کوئی ایسی بات کرے جس کو آپ وصیت قرار دیں تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع میں آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ میری اور تمہاری ملاقات ممکن نہ ہو۔ گویا کہ آپ نے اس طرح اشارہ فرما دیا کہ یہ میرا آخری خطبہ ہے اور یہ آخری ارشاد ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر میں تم سے یہ کلام نہ کروں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم خطبہ حجۃ الوداع پر ذرا نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو کچھ قرآن و حدیث کا ایک نچوڑ وہاں پر پیش فرمایا، یعنی کہ جو کچھ قرآن حدیث کی تعلیمات ہیں ان کو چیدہ چیدہ طور پر آپ نے فقہی حوالے سے جو اس میں باتیں موجود ہیں، عقائد کے حوالے سے جو باتیں موجود ہیں، معاشرتی مسائل کے حوالے سے جو باتیں موجود ہیں، ان کو آپ نے فردن فردن الگ الگ بیان فرمایا۔ مثلا آپ نے ایک تو یہ بیان فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت، اگر تم نے اس کو تھامے رکھا تو انشاءاللہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ میں سود کو ختم کرتا ہوں، اور اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنے ہی خاندان کے فرد حضرت عباس بن مطلب کا سود جو ہے وہ معاف کرنے کا اعلان فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے جو تمام قوانین تھے ان کو میں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، ان کو ختم کرتا ہوں۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص عام طور پر، جیسے میں نے کہا کہ ساری زندگی کچھ بات کرتا رہتا ہو مگر آخری وقت تک کوئی بات کرتا ہے تو لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آخری وقت یہ وصیت فرمائی تھی، اس کو یاد رکھتے ہو کہ بھئی یہ وصیت تھی ان کی۔ تو اس کو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے بطور وصایا کے یہ باتیں مقرر فرما دی، یعنی دہرا دی کہ دیکھنا اس کا خیال رکھنا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد، دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد تم اختلاف کا شکار ہو کر ان بنیادی باتوں کو چھوڑ بیٹھو کہیں۔ مثلا آپ نے معاشرتی مسائل کا ذکر فرمایا، عورتوں بیویوں کے حوالے سے لوگوں کو اللہ سے ڈرایا کہ ان کا جو ہے احترام اور ان کا خیال رکھنا ہے، جو کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو پہنو ان کو پہناؤ، غلاموں تک کا آپ نے بیان فرمایا۔ اور اس کے حوالے سے آپ نے دوسری جو باتیں اور بیان فرمائی ہیں ان سب کو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور سے خطبہ حجۃ الوداع میں آپ کا یہ بیان فرمانا اس لیے تھا کہ اب یہ نبی اکرم علیہ السلام کی جو تقریر ہے، یہ جو بیان ہے، یہ پھر دوبارہ اس طرح سے نہیں ہوگا۔ لہٰذا جو لوگ اس وقت موجود ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ مجمع جو اجتماع اس وقت وہ تھا، تقریباً کہا جاتا ہے کہ 1,40,000 44,000، اور یہ بہت بڑا اجتماع تھا حضور اکرم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ایک جگہ جمع ہونے کا۔ تو اس وقت جو بات حضور اکرم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اس کی اہمیت بہت بڑی ہونی تھی، اس لیے ہم اس روشنی میں اس نظر سے اگر اس کو دیکھیں تو اس کی بڑی اہمیت